تشریف لاتے ہیں جناب قاری صاحب کے برادر اکبر، بہت پیاری اور میٹھی آواز جناب قاری محمد حسین مدنی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ سارے نے بولے نبی پاک دا نام آئے محبت نال درود پڑھی دے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالاواز۔ سامعین محترم، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا اندر ان دی مد مقابل کوئی کتاب نہیں۔ اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات بھی اللہ، جندے تے نازل ہوئی وہ بھی اللہ۔ پھر اس کتاب دی حفاظت دا ذمہ کن نے اٹھایا ہے؟ بولے جدرا کن نے اٹھایا ہے؟ لکھیا کتے قرآن جدرا توجہ کریا جے وقت بڑا تھوڑا ہے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ آئیے حضرات سنیے، توجہ فرمائیے، غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا لوگو دنیا والو اس کتاب کو نازل بھی میں رب نے کیتا جی، اس کتاب کی حفاظت دا ذمہ بھی میں رب نے اٹھایا جی۔ حضرات دنیا اندر جنیاں بھی کتاباں موجود نے، کسے کتاب اصلی حالت دے اندر موجود کوئی نہیں جے، تورات اصلی حالت دے اندر موجود کوئی نہیں، انجیل اصلی حالت دے اندر موجود کوئی نہیں دے، قرآن اسے حالت دے اندر ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے حفاظت دا ذمہ جو اٹھا لیا دے۔ قرآن کہہ رہے، قرآن فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا جی۔ نہیں سمجھ آئی ذرا توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، قرآن کی کہہ رہے آجے۔ آج ہر بندہ ہی پریشان نظر آ رہے آجے۔ آؤ لوگو لاہوریو پریشانیاں دا حل کیجے، بیماریاں دا حل کیجے۔ لوگو رزق اندر اضافہ چاہتے ہوتے کی کرنا چاہیے جے، پریشانیاں تو نجات چاہتے ہوتے قرآن دا سریادے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا لوگوں قرآن مومنہ واسے باعث شفائیں، لیکن شفاء انہوں ملے گی جڑا قرآن پڑھے گا۔ ہائے ہائے افسوس جیسے قرآن نہیں پڑھ دے، دسو رحمت کی میں آئی، برکت کی میں آئے گی۔ اخبار روزانہ پڑھیا جا رہے آجی، روزنامہ روزانہ پڑھیا جا رہے آجی، جنگ تے نوائے وقت روزانہ پڑھیا جا رہے ہیں، ڈھائی جس روزانہ پڑھیا جا رہے آجی۔ حضرات فیس بک روزانہ کھول دے، قرآن نہیں کھول دے، واٹس ایپ روزانہ کھول دے، قرآن نہیں جے کھول دے، گوگل تے سرچ روزانہ کر دے، قرآن تے کیوں نہیں جے کر دے۔ حضرات اگر رحمت چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، پھر قرآن پڑھنا پائے گا۔ جڑا بندہ قرآن پڑھے گا اللہ دیا رحمتہ دا نزول ہو جائے گا۔ اے کہ آگے قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن فرمایا لوگوں قرآن مومنہ واسے باعث رحمت ہے۔ قرآن پڑھیا جائے رحمتہ دا نزول ہوں جے۔ قرآن
سنیا جائے رحمتاں دا نزول ہوندا جے اور اگے فرمایا لوگو قرآن مومناں واسطے باعث شفا آؤ شفا چاہتے ہو قرآن پڑھیا جے آج کوئی ڈاکٹر نہیں کہندا قرآن پڑھو شفا مل جائے گی کوئی حکیم نہیں کہندا قرآن پڑھو شفا مل جائے گی لیکن قرآن کیا رہے ہیں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ فرمایا لوگوں قرآن مومنہ واسے باعث رحمت جے قرآن مومنہ واسے باعث شفا جے اور جنوں شفا چاہی دی قرآن نل پیار پا لوے اللہ دی قسم قرآن نل پیار پاؤ رحمتاں نزول ہو جائے گا نہیں سمجھ آئی ذرا توجہ کرے آجے میں 2 حدیثاں پڑھنیاں نے گل مکاڑی ہے تسی کہو کہ مدنی صاحب قرآن پڑھئے کی ملے گا آج تیرا بیٹا ریاضی پڑھدا قرآن نہیں دے پڑھدا انگلش پڑھدا قرآن نہیں دے پڑھدا آج حضرات لوگوں دنیا والوں سائنس پڑھی جاندے قرآن نہیں دے پڑھیا جاتا آؤ اگر قرآن پڑھو گے رب رحمان دی کتاب پڑھو گے رحمتاں دا نزول ہو جائے گا گھر دے 10 افراد نے سارے قرآن پڑھ دے نہیں دے پڑھ دے گھر اندر 5 خواتین روزانہ قرآن پڑھ دیا نہیں دے پڑھ دیا ہائے دسو رحمت کی میں آئے برکت کی میں آئے گی آؤ قرآن نل پیار پالو قرآن جو کہندہ او من لو آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا اوہ جنت کر لینا جے پھر قرآن پڑھو قرآن پاک اندر جنت دا رستہ موجود ہے میں کی کہہ رہی ہوں گل مکا رہی ہوں ذرا توجہ کرے آجے آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا پھر لگ جنبی دے آکھے رب دے گا جنت آپے نہ کر تو ظلم تے پاپے ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا او پھر چل غم کے بیت اللہ کر معاف گناہ تیرے اللہ سارے انہوں لے جائے آئیے حضرات سنیے 2 حدیثہ پڑھنا گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا جے آقا فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن آقا فرماندے نے لوگوں توڑے ویچو بہترین بندہ کون جے جڑا ریاضی بہتی جاندہ جے نہیں جڑا انگلش بہتی جاندہ نہیں جڑا سائنس زیادہ نہیں جنہیں MBBS کر لیا فرمایا نہیں جڑا MN نے بڑھ گیا فرمایا نہیں جڑا MPA بڑھ گیا نہیں جنہیں میٹرک کر لیا کوئی نہ جنہیں FA تے BA کر لیا کوئی نہ جنہیں MA تے MPhil کر لیا کر لیا فرمایا لالا دنیا والو تو آڈے ویچو بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن پڑھتا جے قرآن ہائے کیویں بہتر ہو گے جدو قرآن پڑھو گے تے بہتر ہو جاؤ گے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اینا لفظات دے اندر جامعیت بڑی ہے اگر تُسی قرآن پڑھو گے رحمت آ جائے گی قرآن پڑھو گے بہتری آ جائے گی قرآن پڑھو گے تو آڈے حالات اندر بھی بہتری آ جائے گی روزگار اندر بھی بہتری آ جائے گی نبی پاک نے فرما چڑھے آجے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حضرات بہترین بندہ وہ ہے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے حضرات صبح شام دوپہر قرآن کی تلاوت کیجئے صبح اٹھتے بیٹھ لے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم گھر میں 3 افراد تھے 3 افراد آج ہمارے گھروں کے حالات کیوں بگڑ گئے گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں گھروں میں بے برکتی کی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے سنو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں گھر میں ہم 3 افراد ہیں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے گھر کا پہلا فرد پہلا حصہ
جو رات کا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نفلوں میں کرتا ہے، قیام میں کرتا ہے، پہلا سو جاتا ہے، پھر دوسرا اٹھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، دوسرا سوتا ہے، تیسرا اٹھ جاتا ہے۔ رات کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس وقت ابو ہریرہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ آج ساڑھے کرام در ڈرامہ چل دے ساری ساری رات، فلمہ چل دیا نے ساری ساری رات، ارطغرل ویکھیا جاندہ ہے، علی بابا تے 40 چور ویکھیا جاندہ ہے۔ حضرات جتھے ڈرامہ ویکھیا جائے اتھے ڈرامہ ہی ہوئے گا، تے جتھے قرآن پڑھیا جائے اتھے رحمتانہ نزول ہوئے گا۔ اگر چاندے ہو رحمتان دا نزول ہو جائے پھر قرآن نال پیار پاؤ، قرآن کو اپنی روح دی غذا بناؤ، قرآن نال محبت کرو، صبح دوپہر شام قرآن کی تلاوت، انشاءاللہ کامیابی میرا تہاڈا مقدر بن جائے گی۔ اللہ کو دعا ہے جو چند بات میں رزق کی دیئے نے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔